الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میرے بیان کا موضوع ہے توبہ اور استغفار۔ میرے بھائیوں، میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے توبہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کروں گا جس کو سن کر کے آپ بھی تائب ہوں گے اور توبہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے ولی بن چکے تھے تو ایک امیر کبیر شخص تھا، بڑے پیسے والا، بڑے دولت والا۔ اس کی شادی ہوئی اور اس کی جس سے شادی ہوئی وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت ہو چکی تھی، یعنی اس امیر کبیر شخص کی بیوی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی۔ اب شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد اس کے والد کا، اس امیر کبیر شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تھا وہ بھی ایمان والا بندہ اور بیوی بھی نیک تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں مرید تھی اس کی ماں، اس بچے کی ماں۔ بچہ پیدا ہوا، جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا چلا گیا اور جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ میرے باپ نے تو بہت سارے مال و دولت چھوڑ کے مرے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس بچے کے اندر ماں کا تقوی اور باپ کی پرہیزگاری نہیں آئی، بلکہ مال کے فتنے نے اس کو ورغلا دیا اور شیطان کا دوست بن گیا۔ پیدا ہی ہوا تھا سونے کا چمچ لے کر کے، اب سونے کا چمچ سے طرح طرح کی برائیاں کرنے لگا، شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا اور حرام کام، ہر طرح کے حرام کام، برے کام کرنے لگا۔ زنا جیسے جرم، یعنی ایسی کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا تھا جو وہ نہیں کرتا تھا۔ ماں بڑی نیک اور بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بن گیا۔ ماں بہت روتی، بہت دعائیں کرتی، بہت پریشان ہوتی کہ میں ایسی تھی، اس کا باپ بھی ایسا نہیں تھا، یہ کیسے ایسے ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر کے وہ بچہ ایسا بگڑا، ایسا بگڑا۔ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی، روتی اور کہتی کہ حضرت میرے بیٹے کو توبہ کروا دیجئے، اس کو سمجھائیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو بلواتے، اس کو سمجھاتے بجھاتے، 4 دن پھر اچھا رہتا، پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص زناکار یا کسی شراب اور شباب کی اس میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلک بیماری عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ایڈ جیسے کوئی مہلک بیماری اس کو لگ گئی۔ اچھا ہٹا کٹا نوجوان بالکل سوکھ کر کے کاٹا ہو گیا اور طبیعت بگڑنے لگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک سے 2-4 بار اس کو توبہ کرا چکے تھے اور اس کو سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دے چکے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو توبہ کروانا نہیں چاہتے تھے، اب کہ بار بار توبہ کا توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ کے بندے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا، اور حالت ایسی غیر ہوئی اس بندے کی کہ کوئی اس کا دوست، اس کا ساتھی اس کے پاس نہیں آنے جانے لگا۔ وہ کھاٹ میں پڑ گیا اور کھاٹ میں رہنے لگا، وہیں لیٹرنگ پیشاب ہونے لگا
اور کوئی بھی اس کا دوست اس کے پاس ملنے جلنے آنے سے نہیں آنے لگے تو وہ شخص بالکل پریشان ہوا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تو اگر توبہ کر لیا ہوتا، سیدھے راستے کی طرف چل رہا ہوتا تو آج تیری یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال ایک دن ایسا آیا کہ وہ بندہ موت، اس کے بندے کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں جاؤ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کے ان کو بلا کر کے لے کر کے آؤ اور کہو کہ مجھے توبہ کی کلمات کہلا دیں، مجھے توبہ کروا دیں۔ اب اس کے اندر اندر سے وہ ساری برائیاں جھنجھوڑنے لگی اور ایسے ایسے خیالات اندر سے آنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے۔ ماں سے کہتا ہے کہ ماں اگر تو مجھے اٹھا سکتی تھی تو اٹھا کر کے لے کے جاتی، لیکن آپ مجھے اٹھا نہیں سکے گی، اس لیے مجھے یہیں چھوڑ دو اور آپ جاؤ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کو بلا کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ اور کہو کہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ماں آپ جا کر کے آنے تک اگر میں زندہ رہا تو ٹھیک، اور اگر مر گیا تو کچھ وصیت کرتا ہوں اس کو بھی سن کر کے جائیے۔ بیٹا کہتا ہے ماں سے کہ ماں اگر میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی باندھ کر کے پورے گلیوں میں گھسیٹنا اور لوگوں کو بتانا کہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ کی اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا یہی ہے، کتے کی طرح اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور مجھے دوسری وصیت یہ کیا کہ مجھے کسی بھی عام جو قبرستان ہوتے ہیں وہاں لے جا کر کے دفن مت کرنا، بلکہ کچرے جہاں لوگ پھینکتے ہیں وہاں لے جا کر کے پھینک دینا، اور مجھے کتے چیل کوے نوچ نوچ کر کے مجھے کھائیں گے۔ یعنی اس کو اپنے اندر سے ایسا احساس ہونے لگا کہ میں اتنا گندا اتنا منحوس آدمی ہوں کہ عام لوگوں کے عام قبرستان میں دفن ہونے سے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب اتنا برا آدمی ہوں تو وہاں پر اگر مجھے دفن کر دیا جائے گا تو آزو بازو والے جو قبرستان میں جو مدفون ہوں گے ان کو بھی میری وجہ سے تکلیف ہوگی، اس لیے مجھے عام قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ بہرحال ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی گئی اور وہ ادھر گئی، بیٹا ادھر اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگا کہ اللہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ایسا کیا قائم کیا، کون سی ایسی عاجزی انکساری کی کہ جب یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی والدہ پہنچی اور ان کا سونے کا وقت تھا، دوپہر کے وقت رہا ہوگا یا رات کے وقت رہا ہوگا، بہرحال سونے کا وقت تھا، جا کر کے دستک دیتی ہے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون؟ تو اس بچے کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کی روحانی شاگردہ ہوں، دروازہ کھولیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بات کیا ہے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا آخری حالت میں ہے، نزا کے حالت میں ہے، اور یہ وہ کہہ بھیجا گیا ہے کہ آپ کو بلا کر کے لائیں اور آپ اس کو توبہ استغفار کے کلمات کہلوا دیں، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بار بار اس کو توبہ کرا چکا ہوں، اب میں توبہ کرانے نہیں جاؤں گا، لہذا تم چلی جاؤ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھیج کر کے چادر اوڑھ کر کے سو گئے۔ ماں بوجھ سے لدی ہوئی، ان کا دل بالکل پریشان ہوا اور وہاں سے بوجھل قدموں سے واپس آنے لگی۔ جب گھر پہنچتی ہے تو دیکھا کہ بیٹا بالکل آخری حالت میں تھا۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ حضرت آنے سے انکار کر دیے، وہ تم کو توبہ کرانا نہیں چاہتے۔ تو بیٹا ماں کو دیکھتا ہوا آخری سانس لیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہاں تو یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ادھر سو رہے تھے، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ حسن بصری میرا اللہ کا ولی ادھر انتقال ہو رہا ہے اور تم ادھر چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہو، جاؤ میرے اس ولی کو تم اپنے ہاتھوں سے نہلاؤ دھلاؤ
اور اس کو باعزت لے جا کر کے عام قبرستان میں اس کو دفنا دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو کر کے اٹھے اور وہاں سے نکل کر کے اپنے شاگردہ کے گھر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ادھر ماں بیٹا انتقال ہو گیا تو ماں رو رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ کر دستک دیتے ہیں، اور جب گھر میں کنڈلی بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، تو یہ ماں کہتی ہے کہ کون؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حسن بصری ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سن کر کے فوراً جا کر کے دروازہ کھولتی ہے اور وہ سارا ماجرا سناتے ہیں کہ میرے بیٹے نے اس طرح کی وصیت کی ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے محترم بزرگ دوستو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا کوئی گناہ گار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے حکم یہ آیا ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں، دھلاؤں اور اس کو کفناؤں اور لے جا کر کے دفناؤں۔ یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے رشتے جب ٹوٹ گئے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آنے سے انکار کر دیا، تو اس بندے کو اور زیادہ اپنے اندر سے وہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ رشتہ قائم کیا اور کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف تو کرتے ہی ہیں، بلکہ اسے اللہ کا ولی بھی بنا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہم رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن توبہ استغفار نہیں کرتے۔ ہمارا وقت کب کہاں کس حالت میں پورا ہونے والا ہے، اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، کم سے کم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زبان کی، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر انعام و اکرام کر سکے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کے لیے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھا ہے، ہم ایمان والوں کو وہ نعمتیں میسر ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔